فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بالبلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی۔ اسٹیج پر جلوہ فروز سراپا خلوص عالم بعمل حضرت علامہ انصار صاحب قبلہ قادری، وہ حضرت مولانا برکت حسین صاحب قبلہ مصباحی، نگراہ صورت محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری امین رضوی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام رفیقان دعوت حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح نافدہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے علم کی اہمیت پر علامہ انصار صاحب سے بہترین خطاب سماعت فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے کامیابی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور دنیا کی تمام باطل قوتیں اکٹھا ہو کر انمٹ مذہب اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے وقت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور مسلمانوں کو اپنے اندر کن چیزوں کو پیدا کرنا ہے، تو اللہ عز و جل کی طرف سے مسلمان کامیاب ہوں گے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات نے علماء کرام سے سماعت کیا ہوگا کہ ایک انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایک انسان اگر مومن بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، لیکن مومن کے اندر کون سا جوہر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے، تو وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک انسان اگر کامیاب ہونا چاہے تو اسے اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرنا پڑے گا، جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا فرمائی
فرمائی تھی اور صحابہ کے بعد صحابہ کرام نے تابعین میں پیدا فرمائی تھی اور اس کے بعد داعیان دین کے اندر وہ باتیں منتقل کر دی گئی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک تو خود اعتمادی اور دوسری چیز خدا اعتمادی۔ جب کسی مومن کے اندر یہ دو جوہر پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مسلمان آج کٹ رہا ہے تو خود اعتمادی نہیں ہے، آج مسلمان اگر جلایا جا رہا ہے تو خود اعتمادی و خدا اعتمادی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ایک انسان اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور خدا اعتمادی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ آج میں تاریخ کے حوالے سے ان تمام باتوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میری بات کو آپ بڑی توجہ سے سماعت کریں، ممکن ہو سکے تو آپ نعرے بازی سے بھی پرہیز کریں اور بالکل ٹھنڈے ذہن کے ساتھ بالکل اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ یہاں سے سنی دعوت اسلامی کے اسٹیج سے یہ ایک ادنا سا مبلغ جو پیغام دے رہا ہے، کیا واقعی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے؟ مسلمانوں، جب یہاں سے جانا تو خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا جوہر لے کر کے جانا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سے میں آپ کو بتاؤں، بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انصار و مہاجرین کی جماعت کو بٹھا کر کے ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ عز و جل کے دین پر اب ایسا وقت آ رہا ہے، پہلے ہی سے تو ستائے جا رہے تھے، پہلے ہی سے تو مارے جا رہے تھے، پہلے ہی سے تو تکلیف پہنچائے جا رہے تھے، لیکن اب ایسا وقت آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، دین پاک مصطفیٰ کو لوگ سب ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، انصار کی جماعت سے دو صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ کی مراد انصار سے خطاب کرنا ہے تو میرے آقا، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ موجود رہے گا، ہم اسلام کے لیے اس کو استعمال کریں گے، ہم استعمال کے لیے اسے قربان کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ جب آرام کا وقت آئے نبی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن جب لڑنے کا وقت آئے گا تو آپ جا کے لڑیے اور آپ کا خدا لڑے گا، ہم تماشا دیکھیں گے۔ میرے آقا، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ جس مقام پر اسلام کی خاطر ہمیں یاد کریں گے، میرے آقا، ہم آپ کے پسینے کی جگہ اپنے خون کے قطرات کو بہانے کے لیے تیار ہیں، ہم سر کو ہتھیلی پہ لے کر کے میرے آقا آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے سرکار، کفار و مشرکین پر اور دشمنان اسلام پر ہماری تلواریں یہ دیکھ کر نہیں چلے گی کہ وہ اپنا ہے یا غیر ہے، ہماری تلواریں تو ہر اس پر چلے گی جو دشمنان اسلام ہے، اور چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے کتنا بھی قریبی ہو، ہم اسے مٹا کر رکھ دیں گے، اسلام کو عروج دیں گے، اسلام کو ترقی دیں گے، یہاں تک کہ اسلام غالب ہو جائے گا، اسلام کا پرچم پوری دنیا۔ تاریخ خود اعتمادی کا نام دیتی ہے، اسے تاریخ خود اعتمادی کہتی ہے، یہ خود اعتمادی تھی۔ اب اس کے بعد خدا اعتمادی دیکھیے، اب میدان بدر میں قافلہ پہنچتا ہے، کامیابی کا راز دیکھیے، میدان بدر میں قافلہ پہنچتا ہے، 313 نہتے مجاہدین ہے، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، کسی نے لاٹھی سنبھال رکھی ہے، کسی نے کھجور کے درخت کی شاخ سنبھال رکھی ہے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، وہ خطاب جو کیا گیا تھا اور اس خطاب کے جواب میں انصار کی جماعت نے، مہاجرین کی جماعت نے جو جواب دیا تھا وہ خود اعتمادی تھی۔ اب یہ جو قافلہ چل رہا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں، جس کی قیادت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس کی قیادت تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں، جس کی قیادت امام الانبیاء فرما رہے ہیں، یہ قافلہ میدان بدر میں نہتے پہنچتا ہے، اور اس کے بعد جب پورا قافلہ سو جاتا ہے تو اللہ کا وہ نبی جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر پیدا فرمایا تھا، انبیاء کا تاجدار بنا کر پیدا فرمایا تھا، معراج کا دولہا بنایا تھا،
بھی ایک درخت کے نیچے مصلی بچھا دیتے ہیں اور مصلی بچھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ 300 تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اے اللہ اگر یہ ختم ہو جائیں گے تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تیرا ذکر کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ نے جو جواب دیا تھا وہ خود اعتمادی تھی، اور نبی جو دعا کر رہے تھے وہ خدا اعتمادی تھی۔ جب خود اعتمادی اور خدا اعتمادی مل جاتی ہے تو دنیا نے دیکھا بدر کے میدان میں 69 سپاہی 313 تھے، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کی بنیاد پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، آسمان سے نصرت کا نزول ہو رہا تھا، اور اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، اللہ نے اسلام کو وقار عطا فرمایا۔ خود اعتمادی جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، خدا اعتمادی جب پیدا ہوتی ہے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہم بھی آج نہ خود اعتمادی ہے اور نہ خدا اعتمادی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، واقعات کو صرف ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے سن لیتے ہیں، لیکن ان واقعات سے کیا درس مل رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ان مدارس کے اندر یہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی پیدا کی جاتی ہے۔ صرف خود اعتمادی ہو اور خدا اعتمادی نہ ہو تو وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ انسان میں جب خدا اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ان دونوں میں بڑی قربت ہے۔ انسان جب اس مقام پر پہنچتا ہے، آج ایک بات اور عرض کر دوں، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ خندق کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو طلب فرماتے ہیں، پوری قوم مل کر کے اب مدینے پر حملہ کرنے والی، پوری قوم مل کر کے اب چند مدنیوں کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے مدنی تھوڑے ہو یا زیادہ ہو انہیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول جنگ خندق کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشورہ عطا فرماتے ہیں، یہ مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مدینے کے تینوں طرف خندق کھودیں، خندق کھدوا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر خندق کھودنے کے لیے پہنچے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، دین کتنی مصیبت سے پھیلا، دین کتنی تکلیف سے پھیلا۔ آؤ مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، وہ انبیاء کے تاجدار جن کے نرم اور نازک ہاتھوں پر پھولوں کی نرمی قربان کی جا سکتی ہے، وہ انبیاء کے تاجدار کدال لے کر بذات خود خندق کھود رہے ہیں۔ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، میرے سرکار میری بھوک کو مٹا دیجئے، میرے آقا کچھ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کی شکایت کو سنتے ہیں، وہ کھانا طلب فرما رہے تھے، میرے آقا زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے، زبان سے کچھ نہیں کہتے، اپنے پیرہنے مبارک کو اپنے پیٹ سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ اکبر اوپر اٹھاتے ہیں۔ اس صحابی نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہے، اور رسول فرماتے ہیں تم تو شاید دن بھر سے بھوکے ہوں گے، میں نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا پیارا ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائے، اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسا درس عطا فرما رہے ہیں، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ان دونوں واقعات کو سننے کے بعد یقیناً اپنے دل کے اندر ایک آواز کو سنا ہوگا کہ یقیناً دل میں خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ آئیے اگر آپ پر بار نہ گزرے، میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے حوالے سے، جس کا تعلق صحابہ کی ذات سے نہیں بلکہ صحابہ کے بعد والے دور سے ہے۔ موسیٰ ابن نصیر رضی اللہ تعالی عنہ طارق ابن زیاد سے کہتے ہیں، اے طارق جاؤ ان دلیس کو فتح کرو۔ وہ نوجوانوں کا مختصر سا قافلہ ہے، نوجوانوں کا چھوٹا سا قافلہ ہے جس کے اندر 9 عمر نوجوان ہے۔ اے نوجوانوں، کیا تم یہ تصور کرتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری جوانی کو صرف کالج کی کھڑکیوں پر بیٹھ کر کے پینٹنگ کرنے کے لیے وقف کر دیا گیا ہے؟ نہیں نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمہاری ابھرتی ہوئی نوجوانی اسلام کی ایک عظیم امانت ہے۔ حضرت علی اکبر کی نوجوانی کربلا کی دھرتی سے تمہیں آواز دے رہی ہے کہ اے قوم مسلم کے نوجوانوں، جوانی کہاں گزار رہے ہو؟ اگر جوانی کا مزہ لینا ہے تو علی اکبر کی جوانی کو پانے کی کوشش کرو، خالد کی جوانی کو پانے کی کوشش کرو، طارق کی جوانی کو پانے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت طارق ابن زیاد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے امیر کے حکم پر چند نوجوانوں کی فوج اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ابن نصیر سے کہتے ہیں، اے موسیٰ ابن نصیر، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و کامرانی عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان تمام مقدس مائیں جنہوں نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اپنے بچوں کے اندر منتقل کیا تھا، جس کے ایک ایک قطرے کے اندر اسلام کی خاطر جذبہ اثار و قربانی تھا، وہ مائیں اپنے آنچل کو پھیلا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ، نوجوان بیٹوں کو ہم شہادت کا دولہا بنا کر کے بھیج رہے ہیں، مولا انہیں کامیابی عطا فرما، مولا انہیں کامرانی عطا فرما۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ کر کے اپنے آنچل کو پھیلا کر دعائیں کر رہی تھی۔ مجاہدین کا قافلہ کشتیوں میں بیٹھ کر کے رخصت ہو رہا تھا اور دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا گیا تھا۔ یہ خدا اعتمادی کا جوہر اور یہ خدا اعتمادی کا جذبہ یہ یہاں سے رخصت ہونے والوں پر تھا۔ جب یہ قافلہ خدا پر اعتماد کرتے ہوئے ان دلیس کے ساحل پر پہنچتا ہے تو اللہ اکبر، جب سامان اتار لیا جاتا ہے، جب سامان نکال لیا جاتا ہے تو یہ نوجوان امیر، یہ نوجوان قائد اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے، اے میرے مجاہدوں، کیا سامان اتار لیا گیا ہے؟ کیا کشتی سے سب سامان نکل گیا؟ ساتھی جواب دیتے ہیں، طارق تمام سامان نکل چکا ہے۔ طارق ابن زیاد کہتے ہیں، اب خود اعتمادی کا جوہر دیکھو، کشتیوں کو آگ لگا دو، کشتیوں کو جلا ڈالو۔ آخر کار پوچھا گیا، اے طارق، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کشتیوں کو کیوں جلانا چاہتے ہو؟ املاک کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو طارق کا جذبہ خود اعتمادی جواب دیتا ہے، اے نوجوانوں، کشتیاں جلا ڈالو تاکہ یہاں سے واپس جانے کا خیال تمہارے دلوں سے نکل جائے، یا تو یہیں پر قبریں بنے گی یا اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا اور تاریخ گواہ ہے کہ اسی اندلیس کی سرزمین سے اللہ اکبر، علامہ خرقی اور علامہ چرخی جیسے علماء پیدا ہوئے، جنہوں نے اسلام کو عالم میں پھیلایا، جنہوں نے اسلام کی بساط کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ درجنوں علماء وہاں سے پیدا ہوئے، لیکن تاریخ جیسے نوجوان جب رخصت ہوئے تو اسی اندلیس کی مسجدوں کو تالے بھی لگ گئے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے کہ جس اندلیس کو طارق ابن زیاد نے فتح کیا تھا اور وہاں سے علماء پیدا ہوئے تھے، وہاں سے اولیاء کی جماعت پیدا ہوئی تھی، وہاں سے مبلغین کی جماعت پیدا ہوئی تھی۔ جب ایسے نوجوان رخصت ہو کر کے لڑکیوں کو چھیڑنے والے جوان پیدا ہوئے، 3 گھنٹے سنی
ولیمہ میں بیٹھ کر کے مسخرہ بازی کرنے والے نوجوان پیدا ہوئے، چور اور ڈکیتی کرنے والے نوجوان نے اسلام کی ماں کی گود سے جنم لیا، تو ان مسجدوں کو جن کو ان نوجوانوں نے بنایا تھا تالے لگانے پر دنیا مجبور ہو گئی اور دنیا نے وہاں پر تالے لگائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے دلوں سے خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا جذبہ نکل چکا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب تک کہ انسان اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، انسان کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے جوہر کو پیدا فرمایا ہے، صرف اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ اجاگر کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے دو نکات صوفیاء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کیسے دلوں میں پیدا ہوتی ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ایک تو صدق مقال اور دوسرا عقل حلال۔ بس ان چار باتوں پر عمل کرو، زندگی سنور جائے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جو انسان صدق مقال اور عقل حلال کو لازم پکڑ لیتا ہے، اگر وہ ادنا سا چپراسی ہو تو دنیا کا امام بنتا نظر آتا ہے۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے ثابت کرتے، ایک مبارک نام کا چپراسی ایک بزرگ کے یہاں پر اس کے باغ کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ ایک دن مبارک کے سیٹھ نے کہا، مبارک جاؤ اور جا کر کے جو ہمارے سیب کا انار کا باغ ہے، انار کے باغ سے کچھ کھٹے انار توڑ کر لاؤ۔ مبارک گئے اور جا کر کے اپنے گمان کے مطابق انار توڑے اور لا کے سیٹھ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سیٹھ نے ان اناروں کو چکھا اور چکھنے کے بعد کہا، میں نے کھٹے کہا تھا، یہ میٹھے انار تم کیسے لے آئے؟ جاؤ جس درخت پر کھٹے انار لگتے ہو اس درخت سے انار توڑ کر لاؤ۔ مبارک پھر گئے اور جا کر کے انار توڑ کر لا کر پیش کر دیا، اور جب انہوں نے پھر چکھا انار پھر میٹھے تھے، کہا کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ کھٹے انار لاؤ اور تم میٹھے انار لاتے ہو۔ اللہ اکبر، تیسری مرتبہ مبارک جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر انار توڑ کر لاتے ہیں۔ اب تو سیٹھ کا تیور بدل گیا۔ اللہ اکبر، کیا مذاق کرتے ہو مبارک کہ میں تمہیں کھٹے انار لانے کی بات کرتا ہوں، تم میٹھے انار توڑ کر لاتے ہو، 3 سال سے باغ کی رکھوالی کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھٹے انار کس درخت میں رکھتے ہیں اور میٹھے انار کس درخت میں رکھتے ہیں؟ قربان اس نوجوان کی صداقت پر، قربان اس نوجوان کی دیانتداری پر جواب دیتے ہیں، معلوم تو اسے ہوگا جو آپ کے باغ سے انار کھاتا ہوگا۔ میں 3 سال سے آپ کے باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک کے آپ کے ایک انار کو چکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ایک انار کو کھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس کا نام ہے عقل حلال۔ اللہ اکبر، رزق حلال کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تو شراب کا اڈا شروع کر دو، مالدار بن جاؤ گے۔ جوا کا اڈا شروع کر دو، مالدار بن جاؤ گے۔ لاٹری کھیلنا شروع کر دو، مالدار بن جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں اے مومنو، تمہاری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے اتنا مال دینا ہے، اس کا مطلب دینا ہے۔ اگر حلال سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے، حرام سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ مدرسے کیوں ہیں؟ اس میں حلال و حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے، اسی لیے مدرسوں کی طرف بلایا جاتا ہے۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ، بڑے کم صرف ہیں وہ لوگ جو مدرسوں کو تالے لگانے کی بات کرتے ہیں اور مدرسوں پر دہشت گردی کا الزام تھوپتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بحمد اللہ تعالی ہم ہندوستانی ہیں اور ایسے
ہندوستانی ہیں. اس ہندوستان میں ہم اپنے باپ سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ذات خواجہ ہندوستانی کی ہے، خواجہ غریب نواز کی ہے. ہم ہندوستان کو مٹانے کے لیے، ہندوستان کو ختم کرنے کے لیے مدرسوں میں کیسے دہشت گردی سکھا سکتے ہیں؟ ہم اپنے مدارس کے اندر صرف قرآن سکھاتے ہیں اور صرف قرآن سکھاتے ہیں. البتہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف 9 کی تعلیم دی جاتی ہے اور دیگر کتابیں پڑھائی جاتی ہے، ورنہ قرآن کے علاوہ ہم تو اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھاتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اگر بچہ قرآن ہی سیکھ جائے گا، قرآن ہی سمجھ جائے گا تو وہ تمام علوم کو پی جائے گا. اس لیے کہ قرآن کے اندر تمام علوم موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن کے اندر تمام علوم موجود ہے اور قرآن علم کا ایسا بحر بے قرار ہے کہ اللہ اکبر بڑے بڑے آئے اور ایسے آئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ قرآن وہ بحر بے قرار ہے، قرآن وہ بغیر کنارے کا سمندر ہے کہ اس کے اندر جتنا غوطہ لگایا جائے اتنا انسان فیضیاب ہوتا ہے، لیکن اس کے کنارے کو پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ابن عباس نے بھی یہی کہا، بڑے بڑے مفسرین نے یہی کہا کہ قرآن سے فیض حاصل کرتے جاؤ، جتنا بڑا تمہارا برتن ہوگا اتنا پانی تمہیں مل جائے گا، لیکن تم پورا سمندر کو اپنے کوزے میں نہیں سما سکتے. یہ وہ قرآن ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا مدارس میں حلال و حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے اور میں ذمہ داری لیتا ہوں بحمد اللہ تعالی ایک سنی دعوت اسلامی کا ادنا سا مبلغ ہونے کی حیثیت سے کہ بریلویوں کے جتنے مدارس ہیں تمام مدارس کے اندر صرف قرآن اور صرف قرآن ہی سکھایا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ آؤ دیکھو تم یوں ہی سروے کرو گے تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آؤ طالب علم بن کر آؤ اور ہمارے علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرو، تمہیں انشاءاللہ تعالی ملک کی وفاداری بھی سکھائی جائے گی اور نبی کی وفاداری بھی سکھائی جائے گی. ہم ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں لیتے جو نبی کے قدار ہیں، وہ سکھاتے ہوں گے دہشت گردی، وہ بتاتے ہوں گے دہشت گردی، اس لیے کہ ہم کو تو ان پر بھی بھروسہ نہیں ہے. جو نبی کا وفادار نہیں وہ ملک کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا وفادار نہیں، جو خدا کا وفادار نہیں، وہ ملک کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ ہم تو ہندوستان کو تمہاری وجہ سے تھوڑی چاہتے ہیں، ہم تو ہندوستان کو اس لیے چاہتے ہیں اس ہندوستان نے غریب نواز کے قدم چومے ہیں، اس ہندوستان نے قطب الدین بختیار کاکی کے قدم چومے ہیں، اس ہندوستان کی سرزمین پر نظام الشامی جیسے اسلام کی عظیم امانت اور اسلام کا سرمایہ لیتا ہوا ہے. اگر ہم ہندوستان سے بغاوت کرتے ہیں تو ہندوستان کی بغاوت نہیں بلکہ یہ بغاوت خواجہ سے ہوگی جو ہمارے یہاں پر گمراہیت ہے، جو ہمارے یہاں پر اسلام سے بغاوت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم غداری نہیں کر سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضمن میں بات آئی ہے تو عرض کر دیا، ورنہ سیاسی معاملے ارباب سیاست جانے، ہم لوگ تو بہت چھوٹے اور بالکل ادنا سے دین کے خادم لوگ ہیں، ہم کو کیا غرض سیاست وغیرہ سے. عرض یہ کر رہا تھا کہ مبارک نے اپنے سیٹ سے کہا میں نے تو چکھا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، سیٹ نے دیکھا ایسا ایماندار میرا نوکر، تو کہا کہ مبارک آج سے تم چپراسی نہیں رہو گی بلکہ تم میرے اسسٹنٹ بن جاؤ گی. دیکھیے صداقت نے اور عقل حلال نے مقام کو بلند کیا کہ نہیں؟ لیکن جس میں خدا اعتمادی ہوگا وہی یہ کام کرے گا. سب کے بس کی بات نہیں. زبان سے اللہ کو مان لینے کا دعویٰ کرنا اور ہے اور اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کرنا اور بات ہے. جو تمہیں 10 گاؤں کے ساتھ ساتھ خانقاہوں میں یہ بات بتائی جائے، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا جذبہ تمہارے اندر 10 گاہوں میں پیدا کیا جائے گا اور صدق مقال اور عقل حلال کا جذبہ سالم تمہیں خانقاہوں سے پلایا جائے گا. ہم تو وہ لوگ ہیں الحمدللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدق مقال نے اور عقل حلال نے چپراسی سے اسسٹنٹ بنا دیا. اب سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ باغ کا مالک علم والے تھے، عبادت والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے ولی تھے. وہ جانتے تھے کہ اگر کسی سے مشورہ طلب کرو
کسی چاپلوس سے مشورہ طلب نہ کرو، ورنہ ایسی جگہ پر لے جا کر کے دھکیل دے گا کہ جہاں سے اٹھنا بھی محال اور دشوار ہو جائے گا۔ جب بھی مشورہ طلب کرو تو دیانت دار انسان سے طلب کرو، اس لیے کہ جو اپنے معاملات میں امین ہوگا وہ مشورہ دینے کے معاملے میں بھی امین ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو علم والا ہوگا، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکے گا۔ مبارک کے پاس آئے اور آ کر کے کہا مبارک ایک مشورہ لینا چاہتا، بڑا اہم مشورہ ہے۔ سیٹ آپ کیا مشورہ لینا چاہتے؟ کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو آپ پر بہت اعتماد کرتا ہوں، میری ایک لڑکی ہے، بڑی حسین اور خوبصورت ہے، سیرت اور صورت میں یکتا ہے، عبادت گزار اور پارسا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر دوں۔ کہ حضرت اگر آپ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تم اپنے بچے یا بچیوں کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو یہ نہ دیکھو کہ وہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ صورت میں کیسی ہے، میری ایک لڑکی ہے، بڑی حسین اور خوبصورت ہے، سیرت اور صورت میں یکتا ہے، عبادت گزار اور پارسا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر دوں۔ کہ حضرت اگر آپ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تم اپنے بچے یا بچیوں کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو یہ نہ دیکھو کہ وہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ صورت میں کیسی ہے، اس لیے کہ مال، صورت اور نسب یہ تو ختم ہونے والی چیز۔ اگر مال کے لیے کوئی رشتہ کرتا ہے تو سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ اسے خلاش بنا دے گا، اسے کنگال بنا دے گا۔ اے ٹی وی، وی سی آر اور سیٹیوں کو دیکھ کر کے رشتہ طے کرنے والوں، یہ رشتہ کرنا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ حسن دیکھ کر کے رشتہ طے کرتے ہو، حسن تو چند دن کا مہمان ہے، ڈھل جائے گا۔ اور سنو، اگر کچھ اور دیکھ کر کے رشتہ طے کرتے ہو تو کیا خبر کہ جس نسب پر بھروسہ کر کے تم اس سے رشتہ کر رہے ہو وہی نسب کا، نسب میں گڑبڑ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور آج کل تو لوگوں نے نسب کو بدلنا اپنا شعار ہی بنا دیا ہے۔ خیر ان کا معاملہ وہ جانے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اگر دین کو دیکھ کر اور دین داری کو دیکھ کر کے آپ اپنے بچے یا بچی کا رشتہ طے کرو گے تو یہ دین وہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے دین داری کو دیکھ کر کے رشتہ طے کیا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں نجات عطا فرمائے گا۔ ایک دیندار لڑکی جب تمہارے گھر میں قدم رکھے گی تو جہیز کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسا پیارا جہیز لائے گی جو کردار فاطمی کا جہیز ہوگا، اور اس کی گود میں جب تمہارا بچہ پرورش پائے گا وہ چور نہ ہوگا، وہ ڈاکو نہ ہوگا۔ جیسے فاطمہ کی گود میں پرورش پانے والے امام حسین نے خون دے کر اسلام کو بچا لیا، فریضے فاطمہ کی گود میں جب پلنے والا بچہ حسین تو نہیں ہو سکتا لیکن غلام حسین ضرور ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا، مبارک سے مشورہ لیا، مبارک نے کہا حضور جہاں دینا ہو بچی آپ کی ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا کہ جس بچے کے ساتھ تم رشتے کو طے کر رہے ہو، جس نوجوان کے ساتھ رشتے کو جوڑ رہے ہو، وہ دیندار ہو، وہ دیانت دار ہو، وہ ایماندار ہو۔ مشورہ تو پسند آیا، گھر جاتے ہیں بیوی سے کہا کہ میں کچھ مشورہ تم سے لینا چاہتا ہوں، کیا مشورہ مجھ سے لوگے؟ کہا کہ میں اپنی بچی جو جوان ہو چکی ہے اب اسے کب تک گھر میں رکھوں گا، میری نیند اڑ چکی ہے، میرا قرار اڑ چکا ہے کہ میں اپنی بچی کا رشتہ کہاں کروں، میں بے قرار ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر، تو آپ بتاؤ کہ میں بچی کا رشتہ کہاں کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مبارک سے پوچھ لیجئے، مبارک سے اچھا مشورہ دینے والا کون ہوگا۔ دیکھو صداقت پر ایک سیٹ کی بیوی بھی مبارک پر کیسا بھروسہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مبارک کے متعلق جب یہ سنتے ہیں تو ان کا سیٹ کہتا ہے اپنی بیوی سے میں نے تو پہلے ہی مشورہ لے لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیندار داماد تلاش کرو، دیانت دار داماد تلاش کرو۔ بلا شبہ ان کی وہ جو سیٹ تھے ان کی بیوی کہتی ہے کیا آپ تلاش کر سکتے ہیں دیانت دار داماد؟ کیا آپ ایماندار دیانت دار داماد تلاش کر سکتے ہیں؟
ڈھونڈوگے تو مبارک کی طرح کوئی ایماندار نہ ملے گا، مبارک کی طرح کوئی دیانتدار نہ ملے گا۔ اگر مشورہ مانو، بیٹی تو آپ کی ہے، مالک آپ ہے، لیکن اتنا ضرور مشورہ دوں گی کہ اگر پورے شہر کے اندر سب سے اچھا داماد کوئی ہے بننے والا تو وہ مبارک کی ذات ہے۔ بیوی کا مشورہ پسند آتا ہے۔ دیانت اور صداقت نے، صدق مکان اور عقل حلال نے پہلے چپراسی بنایا، چپراسی کے بعد اسسٹنٹ بنایا، اسسٹنٹ کے بعد اب داماد بنا رہا ہے۔ اب جب داماد بنتے ہیں تو مبارک جیسا متقی اور اللہ اکبر ان کی مقدس بیوی جیسا پارسا، جب یہ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث زمین پر آتا ہے، اور آنے کے بعد امام اعظم کا وہ عظیم شاگرد پورے عالم اسلام کے اندر اپنا اور اپنے والدین کا نام پیدا کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہی عبداللہ ابن مبارک ہے جن کی ذات پر امام اعظم کو ناز تھا، جن کی ذات پر سراج الامہ کو ناز تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عبداللہ ابن مبارک ہے۔ تو جب بیٹا ایسا مقدس ولی بنتا ہے، ایسا محدث بنتا ہے، ایسا عالم و فقیہ بنتا ہے، یوں ہی نہیں بن جاتا۔ جب بیج عظیم ہوتا ہے، بیج میں تقویٰ ہوتا ہے، بیج میں صدق مقال اور عقل حلال ہوتا ہے، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا جذبہ ہوتا ہے، تو عبداللہ ابن مبارک جیسا تحفہ ایک باپ اپنی قوم کو پیش کرتا ہے، جس پر قیامت تک کے آنے والے فقہاء اور آنے والے محدثین ناز کرتے رہیں گے۔ جہاں عبداللہ کا نام لیا جائے گا، ان کے متقی باپ مبارک کا بھی نام لیا جائے گا۔ صداقت نے اللہ پر عزت بھی دی، صداقت نے دولت بھی دی، اور صداقت نے اچھی بیوی بھی عطا کی، اور صداقت نے اچھا بیٹا بھی عطا کیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا مسلمان چار باتوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتے، ایک خود اعتمادی اور خدا اعتمادی، اس سے پہلے صدق مقال اور عقل حلال پیدا ہو جاتا، تو یہ دنیا کے اندر پوری دنیا کے چاروں کونوں پر اسلام اور خالص اسلام کا پرچم لہراتا نظر آتا، بیت المقدس ہاتھوں سے نہ جاتا، ان دنیز کی مساجد پر تالے نہ لگتے، مسجدوں کو شہید نہ کیا جاتا۔ مسلمانوں، آؤ پھر جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم اپنے اندر خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا جذبہ پیدا کریں گے، اور یہ جذبہ اگر پانا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، سنی دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے تیار ہے، جو آپ کے اندر خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا جذبہ دے گا، رزق حلال اور صدق مقال کا جذبہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو میں نے جو نکات پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان جو خطا ہوئی ہو، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔